یہ کریش کورس ہے, ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, although اس پہلے پارٹ میں کافی ڈیٹیل میں گیا ہوں کیونکہ یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. لیکن آپ نے اگر صرف رولز ریوائز کرنے ہیں, یعنی میں اسوم کر رہا ہوں آپ کو آلریڈی کچھ نہ کچھ پتا ہوگا سگنیفیکنٹ فگرز کسے کہتے ہیں. آپ نے اگر صرف رولز سمجھنے ہیں, ریوائز کرنے ہیں, جن سے آپ کو پتا چلتا ہو کہ سگنیفیکنٹ فگرز کون کون سے ہیں کسی بھی نمبر میں, تو میں ریکمینڈ کروں گا آپ سیدھا چلے جائیں پارٹ 2 میں, اس ٹاپک کے پارٹ 2 میں چلے جائیں. اس میں نے آپ کو رولز بتائے ہیں, آپ کی ریویژن ہو جائے گی 4-5 منٹ میں, تو آپ کا ٹائم بچ جائے گا. اگر آپ بہرحال اسکریچ سے سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ پارٹ 1 ہے, ادھر ہی سے شروع کریں. کسی بھی چیز کی آپ ریڈنگ لیں تو جو آخری جو ڈیجٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, ہمیشہ, یعنی 100% ایکوریسی کے ساتھ آپ کوئی بھی چیز دنیا میں میجر نہیں کر سکتے. یہ بات آپ کو عجیب لگے گی لیکن اگر آپ اس پہ سوچیں بالکل آبویس ہے. آپ سے میں کہوں کسی کی ہائٹ ہے 5 فیٹ اینڈ یعنی آپ میجر کریں تو وہ 5 فیٹ 10 انچز آئے. میں آپ سے کہوں آپ کو کس طرح پتہ چلا ہے؟ آپ نے کہا میں نے اس کو کھڑا کیا اس شخص کو, اور اس کے سر پہ میں نے دیوار کے یعنی دیوار پر میں نے اس کا سر لگایا اور ایک مارک لگایا جس سے مجھے پتہ چلا اس کا سر اتنا ہائی ہے, اور اس مارک سے لے کے فلور تک کا جو ڈسٹینس تھا وہ میں نے میجرنگ ٹیپ سے میجر کیا تو 70 انچز آیا, اور اس سے مجھے پتہ چل گیا کہ ایگزیکٹلی 70 انچز اس کی ہائٹ ہے, اور 5 فیٹ اور 10 انچز اس لیے کیونکہ 60 انچز 5 فیٹ ہے اور 10 انچز باقی رہ گئے. میں آپ سے کہوں آپ کو کس طرح پتہ ایگزیکٹلی 70 انچز اس کی ہائٹ ہے؟ کیونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ آپ جب میجرمنٹ کرتے ہیں, لیٹس سپوز یہ آپ کے پاس اسکیل ہے, تو اس میں جو آپ کی ریڈنگ آتی ہے وہ اس قسم کی آتی ہے کہ درمیان میں ہوتی ہے ان دونوں کے یا ان دونوں کے اس طرح. آپ کہیں نہیں یہاں پر ایسا نہیں ہوا, یہاں پر جب میں نے ادھر اسکیل رکھا تو ایگزیکٹلی 70 انچز پر جو لائن تھی, جو میجرنگ ٹیپ پہ لائن لگی ہوئی تھی اور اس کے جو سر کے اوپر میں نے لائن لگائی تھی, یہ کوئنسائڈ کیا اس نے. میں آپ سے کہتا ہوں اگر لائنز کوئنسائڈ کرتی بھی ہیں تو آپ ایسا ایکوریٹ انسٹرومنٹ کبھی لا ہی نہیں سکتے جو کہ مائکروسکوپک لیول پر اس کی, کیونکہ آپ مائکروسکوپ میں کسی لائن کو دیکھیں گے تو آپ کو اتنی بڑی نظر آئے گی, تو آپ اس کو بے شک جتنا مرضی اس کو نیرو کر دیں, پتلا کر دیں, بہرحال آپ ایسے انسٹرومنٹ نہیں لا سکتے جو اس سے بھی پتلے پر پھر اس سے بھی نیرو جو میجرمنٹ ہے وہ لے اور سب ایٹامک لیول پہ چلا جائے, یعنی ایسا انسٹرومنٹ نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے اگر جا بھی سکے کوئی بھی لائن کی وڈتھ آپ امیجن کر لیں, جتنی بھی مرضی چھوٹی یعنی جتنی بھی مرضی نیرو امیجن کر لیں, ہمیشہ اس سے زیادہ نیرو وڈتھ امیجنیبل ہوگی, یعنی تھننس کی کوئی حد نہیں ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ 100% ایکوریسی کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے, ایسا انسٹرومنٹ آپ بنا ہی نہیں سکتے جو کہ 0.000 اور جاتا جائے, اور یعنی آپ اس کو, یہ تو لمٹ لیس ہے نا جتنی ایکوریسی آپ کو چاہیے, تو دیر از نو سچ تھنگ از 100% ایکوریسی. تو آپ کرتے یہ ہیں کہ ہمیشہ جو آخری ڈیجٹ ہوتا ہے ہر چیز کا وہ آپ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, اور اس سے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں, اٹ ڈز ناٹ میٹر کتنا آپ کا ایکوریٹ انسٹرومنٹ ہے. اب آپ کے پاس لیٹس سپوز ادھر یہ اسکیل ہے, یہ سینٹی میٹرز ہیں, اور آپ سے میں کہوں کہ اریزر ادھر رکھیں اس کو میجر کریں, آپ رکھتے ہیں لیٹس سپوز آپ کے پاس یہ میجرمنٹ آئی ہے, یعنی یہاں پر آپ کا اریزر ہے, آپ کو یہ پتا ہے کہ اس کی لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ یہ تو 1 تو ہے ہی ہے, اور پھر جو 1 کے بعد پارٹ ہے وہ 1 اور 2 کے درمیان ہے, لیکن میں آپ چونکہ لائنز نہیں لگی ہوئی, میں 100 یعنی میں بہت پریسیشن کے ساتھ نہیں کہہ سکتا, میں گیس کروں گا, ایسٹیمیٹ کروں گا. تو میں ایسٹیمیٹ کرتا ہوں کہ یہ ہے 1.2, ہو سکتا ہے کوئی اور بندہ وہ ایسٹیمیٹ کرے 1.3 ہے, ہو سکتا ہے کوئی اور اسٹوڈنٹ وہ ایسٹیمیٹ کرے نہیں یہ 1.1 ہے, رائٹ. تو یہ جو آخری ڈیجٹ ہے یہ ہمیشہ آپ کا ایسٹیمیٹ ہوتا ہے. اسی پارٹ کو آپ بلو اپ کر دیں اور یہاں لے آئیں, یہ دیکھیں یہ اس کا بلو اپ ہے, اور آپ نے یہاں پر اریزر رکھا ہے, میں نے آلریڈی آپ کے لیے بنایا ہوا ہے اریزر, یہ 1 تو ہے ہی ہے, اس کے بعد یہاں پر مارکنگز لگی ہوئی ہیں, بہت زیادہ ایکوریٹ نہیں ہے, لیکن 1 2 3 تو 1.3 تو ہے ہی ہے. اب اس کا جو اگلا حصہ ہے, اگلا جو پارٹ ہے وہ 3 اور 4 کے درمیان ہے, تو یہ آپ نے گیس کرنا ہے. آپ گیس کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ ہے 1.32, کوئی اور شخص ہو سکتا ہے گیس کرے 1.33, تو یہ بھی آخری جو ڈیجٹ ہے وہ ہمیشہ آپ گیس کر رہے ہیں. اچھا یہ آپ کو سمجھ آ گئی, لیکن اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں. لیٹس سپوز میں آپ کو یہ اریزر دیتا ہوں, میں کہتا ہوں اس کو میجر کریں, آپ میجر کر کے لاتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں سر میں نے میجر کیا ہے اور یہ آیا ہے 1 میرے خیال میں یہ ہے 1.33. میں نے آپ کو وجہ بتائی کہ جو آخری ڈیجٹ ہے یہ آپ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کا جو انسٹرومنٹ ہے وہ آپ کو اس سے زیادہ ایکوریسی دے نہیں رہا, اس سے زیادہ پریسیشن دے نہیں رہا. دیکھیں ایک اور اسٹوڈنٹ کو آپ میں یہی ٹاسک دیتا ہوں کہ آپ بھی میجر کر کے لائیں, اور وہ آتا ہے اور مجھے کہتا ہے سر میں نے میجر کیا ہے اور اس کی میری جو ریڈنگ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے 1.32195. اب جب وہ مجھے یہ بتائے گا تو میں پہلے اس ریڈنگ کو دیکھوں گا, پھر اس اسکیل کو دیکھوں گا,
ظاہر ہے پھر اس کی شکل کو دیکھوں گا، کیونکہ مجھے حیرت ہوگی کہ یہ اس انسٹرومنٹ میں اتنی پریسیشن، اتنی پاور ہی نہیں ہے کہ وہ 2 سے زیادہ یعنی ڈیسیمل کے بعد 2 سے زیادہ آگے جائے، 2 ڈیجٹ سے زیادہ آگے جائے. تو یہ ریڈنگ کہاں سے وہ نکال رہا ہے؟ سگنیفیکنٹ فگرز کا جو سارا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ کے ٹولز آپ یوز کر رہے ہیں اس پر وہ ٹولز آپ کو خود بتاتے ہیں کہ ہماری پریسیشن اتنی ہے، اس سے زیادہ ہم آگے کی ریڈنگ آپ کو نہیں دے سکتے، اور اس سے آگے کی کوئی ریڈنگ اگر لے رہا ہے یا یعنی آپ کو دکھا رہا ہے تو وہ غلط ہے، کیونکہ اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے اس انسٹرومنٹ کی، وہ ڈیزائنڈ اس طرح نہیں ہے. یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی. اب آ جائیں رولز کی طرف، سگنیفیکنٹ فگرز کی، اور میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں آپ کو میں کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ ان میں پہلے آپ سن لیں سگنیفیکنٹ فگرز کون سے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. یہاں پر جو سگنیفیکنٹ فگرز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں 3 ہیں، یہ تینوں ہیں. یہاں پر صرف یہ ایک ہے، بھی بتاتا ہوں، آپ گھبرائیں مت. یہاں پر بھی 3 ہے اور یہاں پر 2 ہیں. تو 3 1 3 اینڈ 2. کیوں؟ سنیں. 1.33 میں نے آپ کو وجہ بتائی. 3 اس کا ایسٹیمیٹڈ پارٹ ہے اور باقی 2 آپ کو پتا ہے. یہ 1.33 تھا، 1.1 2 3 اور پھر 3 اور 4 کے درمیان میں جو ہے جو ملی میٹر کا پارٹ جو ہے وہ آپ نے ادھر 3 گیس کیا ہوا ہے. 0.05 میں ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں یہ اب اریزر بڑا ہے. یہ 0.05 کا مطلب کیا ہے؟ 0 کا مطلب 1 سینٹی میٹر بھی پورا نہیں ہوا. آپ نے 0 ڈال دیا. اچھی طرح سمجھ لیں اس کو. آپ نے ادھر 0 ڈال دیا، اس کے بعد آپ نے ڈیسیمل لگایا. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ 1 ملی میٹر پورا ہوا ہے. تو 0 آپ کو بتا رہے کہ نہیں، یہ 1 ملی میٹر ہے نا، یہ 1 ہے. اس کو اگر آپ مارک کرنا چاہیں، ٹھیک، تو 1 بھی پورا نہیں ہوا، یعنی اس سے کم ہے. تو آپ نے ایک اور 0 لگا دیا. اچھا، وہ بھی پورا نہیں ہوا. اب جو 1 کے اندر ہے وہ کتنا وا پارٹ ہے اس کا ہے، تو وہ آپ نے ایسٹیمیٹ کرنا ہے. یہاں پر 5 لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے جس بندے نے یہ ریڈنگ لی ہے اس کے خیال میں یہ درمیان میں کہیں ایگزیکٹلی ہے. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ 0.05 ملی میٹرز. اب آپ اس پہ ذرا فوکس کریں، غور کریں کہ اس 5 سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ پریسیشن کیا ہے. یہ جو زیروز ہیں، یہ 2 جو زیروز ہیں، یہ اب پلیس ہولڈرز ہیں ایکچولی. یہ صرف اس لیے ہے کہ بڑا یونٹ یوز ہو رہا ہے. غور سے سنیں، یہ سینٹی میٹر ہے. اگر میں آپ کو کہوں کہ اس کو آپ ملی میٹرز میں کنورٹ کر دیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو ہوپ فلی یہ تو پتا ہوگا نا، آپ ایگزام بالکل سر پہ ہے کہ اس کو آپ 1 سینٹی میٹر میں 10 ملی میٹرز ہوتے ہیں. تو پھر کنورژن کس طرح ہوگی؟ آپ ملٹیپلائی کریں گے. کس سے ملٹیپلائی کریں گے؟ 10 سے. تو 0.05 کو 10 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ ڈیسیمل پوائنٹ 1 جمپ ادھر کرے گا اور یہ آپ کے پاس آئے گا 0.5 ملی میٹرز. تو اب 0.5 ملی میٹرز یعنی 1 ملی میٹر پورا نہیں ہے، ملی میٹر کا آدھا ہے، ہاف اے ملی میٹر. تو یہ بڑا یونٹ تھا تو یہ 0 تھا، چھوٹا یونٹ تھا تو 0 اڑ گیا. اس کا مطلب ہے 0 کی اپنی کوئی ویلیو نہیں تھی، رائٹ. یہاں پر یہ نہیں ہوتا. یہاں پر آپ کنورٹ کریں گے، وہ 1 اسی طرح رہے گا، یہ 0 بھی اسی طرح رہے گا. یہاں پر یہ تینوں نمبرز اسی طرح رہیں گے. اس پہ آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جس سے آپ کو پریسیشن کا پتہ چلے وہ صرف یہ ایک نمبر ہے. یہاں پر اسی لیے ہم کہتے ہیں تینوں کی تینیں جو ہیں وہ سگنیفیکنٹ فگرز ہیں. یہاں پر آپ کو تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہاں پر 2 اس لیے ہیں کیونکہ یہاں پر ڈیسیمل نہیں لگا ہوا. ڈیسیمل نہیں لگے ہونے کا مطلب یہ ہے وہ جس بندے نے یہ ریڈنگ لی ہے وہ آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ میں نے کوئی ایسا انسٹرومنٹ یوز کیا ہے جس سے مجھے پتا ہے کہ ایگزیکٹلی 43,000 ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ جو ریڈنگ آئی ہو، آپ کو پتہ ہے جب راؤنڈ آف کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم، اگر آخر میں 5 آ رہا ہو، یعنی اس کو لے لیتے ہیں، اگر میں آپ کو کہوں 42,400 کو راؤنڈ آف کریں تو آپ کیا کریں گے؟ نہیں، یہ غلط کہہ دیے. 42,500 کو اگر میں آپ کو کہوں 42,500 کو راؤنڈ آف کریں تو آپ یعنی اس کا آنسر کیا آئے گا؟ ظاہر ہے آپ کہیں گے 43,000 آئے گا. یہ نمبر میں آپ کو کہوں 42,700 کو راؤنڈ آف کریں، یہی نمبر آئے گا. میں آپ کو کہوں 43,400 کو راؤنڈ آف کریں، یہی نمبر آئے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ یعنی 5 ہو یا 5 سے بڑا ہو تو آپ راؤنڈ اپ کرتے ہیں، جب 5 سے چھوٹا ہو تو آپ راؤنڈ ڈاؤن کرتے ہیں. تو 42,500 سے لے کر 43,499 تک جو بھی نمبر ہو اصل میں اس کو ہو سکتا ہے اس بندے نے جس نے یہ ریڈنگ لی ہے اس نے راؤنڈ آف کیا ہو، اس لیے آپ کو پتہ نہیں چل رہا. ہاں اگر وہ ادھر ڈیسیمل لگا دے گا پھر وہ آپ کو خود یہ بتا رہا ہے کہ بھئی میں نے ایگزیکٹلی یہ 43,000 ہے، میں نے کوئی ایسے انسٹرومنٹ یوز کیا جس سے مجھے ضرورت نہیں ہے راؤنڈ آف کرنے کی. دس از ایگزیکٹلی 43,000. اس پر سوچیں.